پچھلے جمعے ایسے لوگوں کا ذکر ہوا جو انسانیت میں بدترین مخلوق ہے، یعنی جادوگر، جو کہ شیطان کے حواری ہیں، شیطان ان کا حواری ہے، وہ شیطان کے مددگار ہیں، شیطان ان کی مدد کرتا ہے۔ بلکہ اللہ کی مخلوق میں جادوگر اتنے گندے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جو ان کے پاس چلا جائے، ان کی بات کو مان لے تو اللہ اس کی عبادت کو قبول نہیں فرماتے۔ آپ نے سنا کہ جادوگر کس طرح اپنے چیلوں سے، اپنے شیطانوں سے کام کرواتے ہیں، اور مسلمان کس طرح گمراہ ہوتا ہے جادوگروں کے پیچھے لگ کر۔ آج میں آپ کے سامنے ان لوگوں کا ذکر کروں گا جو دنیا میں رہتے ہیں، ہمارے درمیان میں چلتے پھرتے ہیں، ہمارے ساتھ کھاتے پیتے ہیں، لیکن ان کا ذکر رحمان اپنے عرش پر کرتے ہیں، جو اللہ کی مخلوق میں انتہائی قابل عزت ہیں، انتہائی بزرگ و برتر ہیں، اور اتنی فضیلت والے ہیں کہ رحمان فرشتوں میں ان کے ذکر کرتے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ ہمارا نام بھی ان لوگوں میں لکھ دے کہ جن کا تذکرہ رحمان کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، کسی کا ذکر کسی ایم پی اے، ایم این اے، کسی وزیر، مشیر، پرائم منسٹر کی زبان پر آ جائے وہ پھولا نہیں سماتا۔ فلاں پارٹی کے اندر، فلاں آدمی کی زبان پر، فلاں مجلس کے اندر، فلاں ساتھ کے اندر، فلاں میٹنگ کے اندر فلاں 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 بندے نے میری اس طرح تعریف کی ہے، وہ بندہ اپنے آپ کو بہت ہی اعلیٰ اور اس کا دماغ ساتوں آسمانوں کی سیر کرتا ہے۔ مجھے بتائیں جس انسان کے تذکر رحمان کی زبان پر آ جائیں اس کے کیا کہنے ہوں گے؟ یہ وزیر اعظم بھی تعریف کر دے تو انتہائی معمولی بات ہے، لیکن جس کی تعریف میرا رب فرما دے، اللہ کی قسم دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے وہ بندہ۔ تو آئیے، وہ خوش نصیب ہے کون کہ جن کے تذکر رحمان اپنے عرش پر کرتے ہیں؟ ان میں سے پہلا وہ بندہ ہے سارا دن محنت مزدوری کی، سارا دن کام کاج کیا، رات کو بستر پر لیٹ گیا ہے، جب رات کے وقت یہ نرم بستر پر لیٹا ہوا آنکھ کھلتی ہے، یہ بندہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ میرا رب اتنا خوش ہوتا ہے، فرماتا ہے فرشتوں یا ملائکہ انظروا الی عبدہ ھذا، فرشتوں یہاں آؤ میرے اس بندے کی طرف دیکھو۔ اللہ ہم دیکھ رہے ہیں، فرمایا اس کے کلمے سنو، وہ کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ میرا رب فرماتا ہے یہ بندہ اپنی نیند سے تھوڑے سے لمحے کے لیے کروٹ لینے لگا، یا پیشاب کی حاجت ہوئی، یا بچے نے ساتھ میں لیٹا تھا اس نے جگا دیا، یہ تھوڑے سے وقفے کے لیے بے آرام ہوا ہے، آنکھ کھلی ہے، یہ اس وقت بھی مجھے بھولا نہیں ہے، قد غفرت لہ دخل الجنہ، فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اسے معاف بھی کر دیا ہے، جنت بھی عطا فرما دی ہے۔ میرے بھائی یہ وہ بندہ ہی پڑھے گا جسے ذکر کی عادت ہوگی، وگرنہ رات کو اٹھتے ہیں خبر ہی نہیں ہوتی کہ ہم نے رب کو بھی یاد کرنا ہے۔ میرے بھائی ذرا اتنا ہی سوچ لینا کہ وہ بنانے والا، پیدا کرنے والے کے تجھ پر کتنے احسان ہیں۔ رات کو کھایا پیا پیٹ بھر کر تو سو گیا، تجھے نہیں پتا تیرے یہ چھوٹے سے پیٹ کے اندر میرے رب نے کتنی مشینریاں فٹ کی ہیں، تو پیٹ بھر کر سو گیا تھا، اللہ نے معدے کو حکم دیا، وہ چھوٹی سی مشین چلنا شروع ہوئی، اس نے
وہ چھوٹی سی مشین نے تیرے فضلے کو علیحدہ کیا، خون کو علیحدہ کیا، طاقت میں اس پٹھوں کی مضبوطی کو علیحدہ کیا، وہ اللہ رب العالمین نے گردوں کو حکم دیا اسی خوراک میں سے تیرا پیشاب بنا۔ میرے بھائی پھر بہانے کے میرے رب نے اندر طریقے اور مشینیں فٹ کی ہیں، تو سویا ہوا ہے، تجھے پتہ ہی نہیں ہے اس پروردگار کی کتنی بڑی مشینری تیرے اندر کام کر رہی ہے۔ اور پھر آج چھوٹی سے چھوٹی مشین بھی چلا لینا دنیا میں، بڑا کھڑکا دڑکا ہوگا، بڑی آواز آئے گی۔ میرے رب نے تیرے پیٹ کے اندر مشینری لگائی ہوئی ہے، دن رات چل رہی ہے، میرے رب نے ایک لمحے کے لیے تجھے بے آرام نہیں ہونے دیا۔ کبھی تم سوئے ہوئے ہو، اس مشینری کی آواز آئی ہو، اس سے تنگ آ کر کبھی تم اٹھے ہو؟ میرے بھائی نہیں۔ ہاں ایسا ہو سکتا ہے کبھی بد پرہیزی ہو گئی، کبھی صحت خراب ہو گئی، پیٹ میں درد آ گیا، تیرے پیٹ کی تکلیف کی وجہ سے تو بے آرام ہوا، میرے رب نے مومن کا اتنا خیال کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فرشتوں یہ پیٹ کی تکلیف کی وجہ سے میرا بندہ جو بے آرام ہوا ہے اس کی وجہ سے بھی اس کے یہ گناہ معاف کر دیے جائیں۔ میرے بھائیو بات کر رہا تھا، تو سویا ہوا ہے، تجھے نہیں پتا میرا رحمان تیرے اوپر نگہبان اللہ کے مقرر دیکھ رہا، تو اٹھتا ہی جاتا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک پڑھتا ہے، میرا رب اتنا خوش ہوتا ہے، غفرت لہ ذنب، اللہ فرماتے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اس کے گناہ معاف کر دیے۔ اور اگر تو اٹھے نا، اٹھ کر یہ کلمے پڑھ لے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 4 کلمے یاد کر لے میرے بھائیوں، غور سے سنیں، سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ کلمے پڑھنے کے بعد بندہ جون سی مرضی دعا کر لے میرا رب قبول فرما لیتا ہے۔ اگر جو ساتھی کہتے ہیں نا ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، وہ جب آنکھ کھلے یہ ذکر کر لے، پھر دعا مانگ لے، میرا رب قبول فرما لے گا، اس کی گارنٹی میں نہیں دے رہا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بشارتیں سنائی ہیں۔ تو میرے بھائی جب تو ذکر کرے گا، رات کو اٹھ کر یہ کلمہ پڑھے گا، تیرا تذکرہ رحمان اپنے عرش پر کریں گے۔ دوسرا وہ ساتھی ہے جب تو رات کو سوتا ہے نا، دوسرے نمبر پر جب تو رات کو سو گیا، شیطان بڑا لعین ہے، اس کی بڑی کوشش ہے تجھے بوجھل بنانے کی، تیرے سر کے اندر، تیری داڑھی کے اندر، تیرے ہاتھوں کے اوپر، تیرے چہرے کے اوپر یہ گریں لگانا شروع کر دیتا ہے، تیرے پاؤں کے اوپر گروں پر گروں پتہ نہیں کتنی گریں لگا دیتا ہے تاکہ یہ بندہ اٹھ نہ پائے۔ گریں لگاتا جاتا ہے، تجھے تھپیڑے دیتا جاتا ہے، نم نم یا عبدی کہتا ہے اے بندے سویا رہ سویا رہ سویا رہ، کہتا ہے رات ابھی بڑی لمبی ہے، اذان ہو گئی، کہتا ہے جماعت میں ابھی بڑا وقت ہے، سویا رہ گرے لگاتا ہے۔ لیکن جو اللہ کا بندہ ہے نا، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کا تذکرہ رحمان اپنے عرش پر کرتے ہیں، یہ اذان سے پہلے اٹھتا ہے، جب اٹھتا ہے نا شیطان بڑی کوشش کرتا ہے یہ نہ اٹھے، لیکن یہ اللہ کا بندہ اٹھ جاتا ہے، اٹھتا ہی ہے تو اللہ ایک شیطان کی گرہ اس سے کھول دیتے ہیں، یہ جاتا ہے دعا پڑھتا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، ناک کو جھاڑتا ہے، اللہ رب العالمین شیطان نے نا رات تیرے اس ناک کے نتھنے میں بسر کی تھی، ادھر بیٹھ کر تجھے پھونکے مارتا ہے، تجھے تھپیڑے دیتا ہے، جب تو ناک کو جھاڑتا ہے شیطان زمین پر گر جاتا ہے، پھر اس کی طاقت نہیں ہوتی، بسم اللہ بھی پڑھ لی، دعا بھی پڑھ لی، ناک کو جھاڑ لیا، اب شیطان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ دوبارہ زمین سے اٹھ کر تیرے اوپر قابو پا سکے،
لیکن وہاں پر لیٹا لیٹا نا جو رات کے گرہیں اس نے بنائی ہوتی ہیں ان پر اسے بڑی امید ہوتی ہے کہ یہ نہیں سوئے گا پیشاب کر کے، یہ نہیں اٹھے گا پیشاب کر کے آ کر پھر سو جائے گا۔ لیکن یہ رحمان کا بندہ، اللہ سے ڈرنے والا، یہ وضو کرنے کے لیے بسم اللہ پڑھ کر ہاتھ دھوتا ہے، اللہ اس کے ہاتھ کے گروں کو کھول دیتا ہے۔ سلسلۃ الاحادیث صحیحہ میں امام البانی علیہ الرحمہ اور سنن نسائی میں اعمال اللیل والیوم میں امام نسائی رحمہ اللہ یہ روایت لے کر آئے ہیں، فرماتے ہیں جب بندہ چہرہ دھوتا ہے اللہ چہرے کی گریں کھولتا ہے، مسح کرتا ہے سر کی گریں کھل جاتی ہیں، ہاتھ دھوتا ہے بازو دھوتا ہے اللہ بازوؤں کی گریں کھول دیتا ہے، پاؤں دھوتا ہے پاؤں کی گریں کھول دیتا ہے۔ اور جب یہ بندہ قیام کی غرض سے مصلی پر آتا ہے تو میرے رب کو اتنا اچھا لگتا ہے، اللہ فرماتے ہیں یا ملائکہ انظروا الی عبدہ ھذا، اے میرے فرشتوں میرے اس بندے کی طرف تو دیکھو نا، یہ اپنی نیند کو چھوڑ کر اپنے بیوی بچوں میں سویا ہوا تھا، خاندان والوں میں سویا ہوا تھا، گھر والوں میں سویا ہوا تھا، سب کو چھوڑ کر رغبتاً و رہبتاً میرے ڈر کی وجہ سے میری جنت کی رغبت کرتے ہوئے اپنے نرم و ملائم بسترے کی محبت کو چھوڑ کر نیند کو چھوڑ کر یہ بندہ میرے سامنے کھڑا ہو گیا ہے، اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ غفر لہ ما تقدم من ذنبی، میں نے اس کی پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ میرے بھائی رات کو اٹھنا، شیطان تو بڑے تھپیڑے دے گا، شیطان تجھے سلانے کی کوشش کرے گا کہ کہیں یہ مجھے ذلیل نہ کر دے، کہیں مجھے رسوا نہ کر دے، لیکن اگر تو اٹھ گیا شیطان ذلیل ہو جائے گا، تیرا تذکرہ رحمان کی عرش پر ہوگا۔ میرے بھائی شیطان کو خوش ہونے کا موقع نہ دیا کرو، کیوں؟ اگر تو سویا رہا فجر چلی گئی شیطان تیرے ناک کے نتھنے میں ہے، تھپیڑے دے رہا ہے۔ وہ بھائی جو 9 بجے 8 بجے 10 بجے اٹھتے ہیں ذرا اللہ کے لیے اس حدیث پر غور کرنا، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ادھر سے سورج طلوع ہوتا ہے ادھر شیطان باہر آ کر تیرے منہ کے اندر، دوسری روایت میں ناک کے اندر، تیسری روایت میں تیرے کان کے اندر وہ پیشاب کر دیتا ہے، پھر تو سارے دن کے لیے شیطان کا بندہ بن جاتا ہے، منحوس لکھ دیا جاتا ہے اور رحمان کی نظروں سے دھدکار دیا جاتا ہے۔ ہاں مجبوری کبھی ایسے ہو گیا آنکھ نہیں کھلی، اٹھتے ہی ذکر کیا، نماز پڑھ لی، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ بندہ ہے جو نمازی ہے، کبھی اگر اس کے ساتھ ایسا ہو گیا اللہ اسے اتنا ہی اجر عطا فرمائیں گے جتنا روزانہ یہ جماعت کے ساتھ پڑھ کر اللہ سے اجر لیتا ہے۔ لیکن اگر تو نہ اٹھ سکا تو اے میری ماں بہن، اے میرے نوجوان بھائی، اے میرے بزرگ ساتھی، اگر تو نے عادت بنائی ہوئی ہے 8 9 10 بجے اٹھنے کی، اس عادت کو اللہ کے لیے چھوڑ دے، وگرنہ پھر اللہ کا ذمہ ختم، اللہ کی حفاظت ختم، شیطان کا بندہ بن جائے گا، شیطان کے تیرے ناک میں کان میں پیشاب کر دے گا اور سارے دن کے لیے میرا رب فرماتا ہے اسے منحوس لکھ دیا جائے۔ لیکن اگر فجر ٹائم اٹھا، نماز پڑھی، قرآن پڑھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ نماز فجر کے پڑھتا ہے نا اللہ اسے آدھی رات کے قیام کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ لیکن کسے؟ جو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے، آدھی رات کے قیام کا ثواب، یہ سویا ہوا تھا لیکن میرا رب نے جب فجر ٹائم اسے اٹھایا نماز کے لیے آیا، ادا کر لی، یہ سویا تھا، اللہ نے فرمایا نہیں فرشتوں آدھی رات کے قیام کا اجر لکھ دو۔ عشاء بھی جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، جب عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اللہ فرماتے ہیں میرے فرشتوں اس میرے بندے کی ساری رات کے قیام کا اجر لکھ دو۔ ساری رات سوتا ہے لیکن رحمان کو اپنے بندوں سے کتنی محبت ہے کہ اللہ پوری رات کے قیام کا اجر لکھوا رہے، اور قربان جاؤں اپنے رب پر، اگر تو فجر سے کچھ دیر پہلے اٹھے 2 رکعت نفل پڑھ لے اللہ کو اتنا پیارا لگتا ہے کہ اللہ فرشتوں سے فرماتے ہیں انظروا الی عبدہ ھذا، فرشتوں میرے اس بندے کی طرف تو دیکھو نا،
اپنا بستر چھوڑ کر یہ اٹھا ہے اور میرے سامنے قیام کی حالت میں، رکوع اور سجدے کی حالت میں ہے، اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں، تو آئیے ان لوگوں میں اپنا نام لکھوائیے جن کے تذکرے رحمان کے عرش پر ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی ایسے لوگوں میں کر دینا جن کے تذکرے اللہ تیرے عرش پر ہوتے ہیں، جن کے تذکرے رحمان تو کرتا ہے، ہمیں بھی اپنے ایسے بندوں میں لکھ لے۔ میرے بھائیوں، تیسرا خوش نصیب وہ ہے نماز پڑھی ہے، نماز کے بعد ذکر اذکار کرنے بیٹھ گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک مرتبہ نا صحیح مسلم کی روایت ہے، سنن نسائی میں بھی آتی ہے، راوی سیدنا معاویہ ہیں، ایک دفعہ مسجد میں آئے، کچھ لوگ بیٹھے ہیں ذکر اذکار کر رہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیوں بیٹھے ہو؟ کہنے لگے جلسنا نذکر اللہ، ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ کا ذکر کریں، ونشکرو، اور اس لیے بھی بیٹھے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں جس نے ہمیں اسلام کی نعمت سے نوازا ہے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کیا یہی نیت ہے اور کوئی نیت تو نہیں؟ کہنے لگے واللہ اور کوئی ہماری نیت نہیں ہے، اسی لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ کا ذکر کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ حضرت معاویہ فرماتے ہیں تم نیک لوگ ہو، میں نے تم پر شک نہیں کیا، شک کی بنا پر تم سے قسم نہیں لی، بلکہ بھائیوں قسم اس لیے لی ہے کہ ایک مرتبہ ہم بھی بیٹھے تھے، نبی علیہ السلام آئے، آقا علیہ السلام نے بھی آ کر اسی طرح پوچھا کیوں بیٹھے ہو؟ ہم نے کہا اللہ کا ذکر کرنے کے لیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا واقعہ ہی؟ اللہ کی قسم واقعی ہی ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ کے رسول ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کا شکر کر رہے ہیں اس بات پر کہ اللہ نے آپ کو بھیجا ہے ہماری ہدایت کے لیے، ہم اسلام کی طرف راغب ہوئے، اس بات پر اللہ کا شکر کر رہے ہیں اور ساتھ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ جو بیٹھے ہوئے ہو، یاد رکھو میں نے تمہیں کسی شک کی بنا پر نہیں یہ کہا، بلکہ جبریل آئے تھے میرے پاس، جبریل علیہ السلام نے کہا جو آپ کے صحابہ مسجد میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اے نبی انہیں خوشخبری سنا دو کہ اللہ نے آسمان کے پردے ہٹا دیے ہیں اور انہیں دیکھ کر میرا رب مسکرا رہا ہے، میرا رب مسکرا رہا ہے، اور اللہ فرشتوں میں بیٹھ کر میرا رب ان بندوں پر فخر کر رہے ہیں۔ میرے بھائی اگر تو نماز کے بعد بیٹھ جائے، جس رب نے تجھ پر اتنے احسانات کیے ہیں، اگر اللہ کے لیے چند لمحے بیٹھ کر تو میرے رب کا ذکر کرے، میرے رب کا شکر ادا کرے کہ اللہ تو نے اسلام کی نعمت سے نوازا ہے، اللہ تو نے ہدایت کی نعمت سے نوازا ہے، اللہ تو نے عقیدے کی نعمت سے نوازا ہے، اللہ تو نے مجھے طرح طرح کی نعمتیں عطا کی ہیں، جوانی صحت سے نوازا ہے، اگر تو میرے رب کا شکر کرے، اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دے، میرا رب تیرے اس عمل پر اتنا خوش ہوتا ہے، اللہ فرشتوں میں بیٹھ کر تجھ پر فخر کرتے ہیں اور اللہ پردوں کو ہٹا کر تیری اس عمل پر ہنستے ہیں۔ میرے بھائی یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں کہ میرا رب ہنسے، یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے کہ رحمان تجھ پر فخر کریں۔ اور ہاں اگر تو اس نیت سے بیٹھ گیا، اس نیت سے بیٹھ گیا، نماز پڑھی ہے کہ ابھی تھوڑی دیر بعد جمعہ پڑھا، عصر ہونے والی ہے، میں عصر پڑھ کر جاؤں گا، مغرب پڑھی 1.5 گھنٹہ ہے، میں عصر کی نماز ادا کر کے مغرب پڑھی ہے، عشاء پڑھ کے جاؤں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحابہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، ایک دفعہ فرماتے ہم بیٹھے صحابہ، مغرب کے بعد چند صحابہ بیٹھ گئے، عشاء پڑھ کر ہی جائیں گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر گئے، اتنی تیزی سے مسجد کی طرف دوڑتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کے گھٹنے ننگے ہو رہے تھے، چادر کو پکڑا ہوا میرے نبی علیہ السلام نے، تیزی کے ساتھ دوڑ کر آتے ہیں،
اور میرے آقا علیہ السلام کے گھٹنے نظر آ رہے ہیں۔ اتنی تیزی فرمائی، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ تمہیں مبارک ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس بات پر؟ فرمایا جبریل آئے تھے ابھی ابھی میرے پاس، جبریل نے آ کر خبر دی ہے تم بیٹھے ہو نماز کے انتظار کے لیے، علیکم الرباط، علیکم الرباط، علیکم الرباط، تمہیں رباط مبارک ہو، تمہیں رباط مبارک ہو۔ اللہ کے رسول رباط کیا ہے؟ فرمایا ایک مجاہد اپنے گھوڑے کو تیار کر کے اپنی تلوار کو گلے میں لٹکا کر وہ کفار سے مقابلے کے لیے جب جہاد پر پوری تیاری کے ساتھ میدان میں اترتا ہے، کفار کی فوجیں سامنے ہوتی ہیں، یہ جو تیار شدہ مجاہد ہے نا، پوری تیاری کے ساتھ آیا ہے، اللہ اس عمل کو رباط کہتے ہیں۔ جتنا میرے رب کو اس مجاہد کا فخر کرنا، تیاری کرنا، تلوار باندھنا، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے کافروں سے ٹکرا جانا، کافروں کی گردنوں کو اڑا دینا، اللہ تیرا کلمہ بلند ہو جائے، اس وجہ سے اپنا خون بہاتا ہے، گردن کٹوا دیتا ہے، جتنا اس مجاہد کا عمل میرے رب کو پسند ہے، میرے رب کو اتنی ہی خوشی تمہارے اس عمل سے ہو رہی ہے کہ تم ایک نماز پڑھ کر دوسری نماز کے انتظار کر رہے ہو۔ اور پھر میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا فرشتے جب تمہارا یہ عمل لے کر آسمان کی طرف اٹھتے ہیں، اللہ نے اس عمل کے استقبال کے لیے آسمان کے تمام دروازوں کو کھول دیا ہے۔ یہاں تک بس نہیں ہے، میرا رب فرشتوں میں بیٹھ کر تمہارا ذکر فرما رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے ان بندوں کی طرف دیکھو، ان کی بیویاں بھی ہیں، ان کے بچے بھی ہیں، ان کا خاندان بھی ہے، ان کے دوست و احباب بھی ہیں، ان کی تجارت بھی ہے، ان کا کاروبار بھی ہے، ہر چیز کو چھوڑ دیا ہے، ہر چیز کو نظر انداز کر دیا ہے، اللہ تیری محبت میں ہم یہاں پر بیٹھے ہیں۔ میرے رب کو یہ جو اللہ کے لیے محبت کرنا، میرے رب کے لیے چند لمحے مسجد کے اندر بیٹھ جانا میرے رب کو اتنا پسند آتا ہے، یہ عمل فرشتے لے کر آسمان کی طرف اٹھتے ہیں، میرا رب استقبال کے لیے آسمان کے تمام دروازے کھول دیتا ہے۔ میرے بھائی کبھی کبھی بیٹھ جایا کرو، زیادہ نہیں، روز نہیں، کبھی کبھی اجر لے لیا کرو کہ میرا رب ہم پر ہنسے، زیادہ نہیں، کبھی کبھی رحمان کو اپنے اوپر ہنسنے دیا کرو۔ کبھی دعوت پر چلے جائیں نا، دعوت پر کہتے ہیں جی دعوت لیٹ ہے، کیوں؟ فلاں کا انتظار ہو رہا ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کا غلط اصول ہے نا، فلاں کا انتظار ہو رہا ہے، آخر میں جو آتا ہے نا فوراً کھانا پروس دیا جاتا ہے، کھا لیا جاتا ہے، وہاں دعوت پر بیٹھے بیٹھے گھنٹہ، 2 گھنٹے، 2.5 گھنٹے، ایک دعوت پر ہم گئے، ساتھیوں نے کھانا یہاں تک کہ 2.5 گھنٹے لیٹ کیا، وجہ کیا ہے جی؟ فلاں شخصیات آ رہی ہیں۔ تو 2.5 گھنٹے اگر ہم بیٹھ سکتے ہیں کھانے کے انتظار میں، اور نیت نہ کیا ہوتی ہے، اگر ابھی ہم چلے گئے نا تو یہ ہماری بری شہرت کرے گا، یعنی ہمارے بارے میں بری باتیں کرے گا، جی آئے انہوں نے 4 منٹ انتظار نہیں کر سکے، 10 منٹ انتظار نہیں کر سکے، 20 منٹ انتظار نہیں کر سکے، ہمارے بارے میں باتیں ہوگیں۔ ہم ان باتوں سے بچنے کے لیے گھنٹہ، 2 گھنٹے، 2.5 گھنٹے، 3 گھنٹے تک انتظار کر لیتے ہیں۔ میرے بھائیو، اگر تم اس رب کے لیے ایک نماز سے دوسری نماز کا انتظار کر لو تو تمہارے عمل کے لیے آسمان کے فرشتے جب عمل لینے کے لیے آئیں، جب جائیں گے تو آسمان کے دروازے رحمان کھول دے گا، رحمان فرشتوں میں بیٹھ کر تمہارا ذکر فرمائیں گے، پھر ہوگا یہ کہ اللہ تم پر فخر کریں گے اور تم پر ہنسیں گے۔ میرے بھائی کبھی کبھی نا بیٹھ جایا کرو، ایک نماز پڑھی ہے، کوئی اب تو 2 بج جاتے ہیں ادھر ہی، اور 2:55 پر عصر کی اذان ہو جاتی ہے۔ اگر آپ اتنی دیر کے لیے بیٹھ گئے کہ آج میں نے ذکر اذکار کرنا ہے، عصر کی نماز پڑھ کر جانا ہے، مغرب پڑھتے ہیں نا 1.5 گھنٹے بعد عشاء کی اذان ہو جاتی ہے، یہ تھوڑا سا وقت اللہ کو دے دو، میرا رب تمہارے لیے یہ اپنی ساری جو میں نے ابھی بشارتیں سنائی ہیں تم پر نشاور فرما دے گا۔ تو میرے بھائیوں، تیسرا یہ خوش نصیب آدمی تھا جس کا ذکر رحمان اپنے عرش پر کرتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر نبی علیہ السلام نے فرمایا
وہ اکیلا آدمی جو باہر جاتا ہے بکریاں چرانے کے لیے، پہاڑ کی چوٹی پر جنگلات کے اندر یہ بکریاں چرانے کے لیے گیا، وہاں پر نہ دائیں بائیں دیکھتا ہے، کوئی آدمی نظر نہیں آیا، اکیلا کھڑا ہو کر اذان پڑھ دیتا ہے، اللہ کا کلمہ بلند کرتا ہے، پھر اکیلا ہی کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فرشتوں یا ملائکہ انظروا الی عبدہ ھذا، اے میرے فرشتوں میرے اس بندے کی طرف دیکھو، یہ میرے ڈر کی وجہ سے کوئی نہیں دیکھ رہا، یہاں پر جنگلات میں پہاڑوں کی چوٹیوں پر اسے اور کسی کا ڈر نہیں ہے، کسی کو دکھلاوا نہیں ہے، خالص میرے ڈر کی وجہ سے اکیلے نے میرا کلمہ بلند کیا ہے، اکیلے نے اقامت کہی ہے، جماعت کروانا شروع کر دی ہے، اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ دخلتہ الجنہ، میں نے اسے جنت میں داخل کر دیا ہے۔ میرے بھائی، کبھی تنہا ہونا، تنہائی کی حالت میں اپنے رب سے راز نیاز کی باتیں کیا کر، اللہ کا ذکر کیا کر، اللہ یہاں مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اللہ تیرے ڈر کی وجہ سے آج یہ میری زبان پر تیرے تذکرے ہو رہے ہیں، اللہ کی قسم تو تنہائیوں کے اندر، پوشیدگیوں کے اندر، اپنے سفر کے اندر، حضر کے اندر جب تو اللہ کا ذکر کرے گا میرا رب تجھے اس کی یہ قیمت دے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان الرجل خالیا ذکر اللہ ففاضت عیناہ، ایک بندہ تنہائی میں بیٹھا ہے، اللہ کا تذکرہ ہوا، اللہ کی خشیت دل میں آئی، اللہ کی بڑائی آنکھوں کے سامنے آئی، اس بندے کی آنکھیں بہہ پڑتی ہیں، قیامت کا دن ہوگا جب کوئی بھی کسی کے کام نہیں آئے گا، یہاں تک کہ باپ جو اپنی اولاد پر جان قربان کر دیتا ہے کہے گا اللہ میری بیوی کو، میرے والدین کو، میرے بچوں کو پکڑ لے، انہیں آج جہنم میں ڈال دے، مجھے اکیلے کو بچا لے۔ اس دن کوئی بھی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اللہ رب العالمین اس دن اگر تنہائی میں تو نے رب کو یاد کیا نا، اللہ کے ذکر کی وجہ سے، ڈر اور خوف کی وجہ سے تیری آنکھوں میں آنسو آ گیا، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، اس دن جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس خوش نصیب کو اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دیں گے۔ ہاں میں ذکر ان لوگوں کا کر رہا تھا کہ جن کے تذکرے رحمان کرتے ہیں، رحمان اپنی پیاری مخلوقات میں اپنے مقربین کے اندر جن بندوں کا تذکرہ کرتے ہیں، چوتھا بندہ وہ ہے جو تنہائیوں میں کوئی آس پاس نہیں ہوتا، اللہ کا کلمہ بلند کرتا ہے، اقامت کہتا ہے، نماز شروع کر دیتا ہے، اس کی نماز، اس کا اقامت کہنا، اس کا اللہ سے ڈر جانا میرے رب کو اتنا پسند آتا ہے۔ اللہ فرماتے یا ملائکہ، اے میرے فرشتوں، جی یا ربی، اللہ کیا حکم ہے، انظروا الی عبدہ ھذا، میرے اس بندے کی طرف تو دیکھو، تم کہہ رہے تھے یہ زمین میں بڑے خون خرابے کریں گے، بڑا خون بہائیں گے، لیکن میرا یہ بندہ تو اب کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، تنہائیوں کی حالت میں اکیلا اذان کہہ کر نماز کے لیے کھڑا ہو گیا ہے۔ ایک وہ بندے پر بھی رحمان اپنی عرش کے مقربین میں اس بندے کا ذکر بھی کرتے ہیں جو خاندان میں بیٹھا ہو، جو کسی برادری کے اندر بیٹھا ہو، کسی ساتھ کے اندر بیٹھا ہو، اہم بات چیت ہو رہی ہو، لیکن اللہ اکبر کی صدا آئے، یہ فوراً اذا قام الی الصلاۃ، فوراً نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ تیری طرف سے بلاوا آ گیا ہے، خاندان کی پرواہ نہیں کرتا، بڑے لوگوں کی پرواہ نہیں کرتا، ساتھ کی پرواہ نہیں کرتا، جو اہم بات ہو رہی ہے اس کی پرواہ نہیں کرتا، فوراً اللہ کی طرف چل پڑتا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا، سنن نسائی کے اندر یہ روایت ہے، ادھر سے یہ چلتا ہے، ادھر سے میرا رب فرشتوں سے فرماتے ہیں میرے اس بندے کی طرف تو دیکھو نا، میرا بلاوا آیا، سب کچھ چھوڑ کر میرے سامنے کھڑا ہونے کے لیے آ گیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اس کے بھی تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ میرے بھائی، اللہ کا بن کر تو دیکھ، میرا رب فرماتا ہے میرے بندے میری طرف چل کر آ، تیرا رب تیری طرف دوڑ کر آئے گا،
تو اپنے رب کی طرف ایک بلشتہ، تیرا رب تیری طرف ایک ہاتھ آئے گا، تو اپنے رب کی طرف چل کر آ، تیرا رب تیری طرف دوڑ کر آئے گا۔ میرا رب تو بندوں کے لیے اتنی محبت رکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا بندے سے گناہ ہو جائے نا، تو گناہ کے بعد جب یہ بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ کو اتنی خوشی ہوتی ہے، اتنی خوشی ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ صحرا کے اندر سفر کر رہا ہے، ایک ہی اس کے پاس سواری ہے، سواری کے اوپر جو کجاوا رکھا ہے اس میں تھوڑا سا اس نے زیادہ راہ رکھا ہوا ہے، ایک درخت نظر آیا صحرا کے اندر، میلوں لمبا صحرا ہے، کوئی آس پاس کوئی سڑک، کوئی وادی، کوئی گاؤں، کوئی قصبہ نظر نہیں آ رہا۔ یہ درخت کے نیچے رک جاتا ہے، سستانے کے لیے بیٹھ گیا۔ اچانک درخت کے نیچے بیٹھا نا سستانے کے لیے، آنکھ لگ گئی، آنکھ کھلی، سواری غائب ہے۔ اب میلوں لمبا صحرا ہے، جائے تو جائے کہاں؟ زیادہ راہ جو تھا وہ سواری پر چلا گیا۔ یہ بندہ نا موت کے انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ اچانک پریشانی اور حیرانگی کی عالم میں کہ اب کروں تو کیا، سوچو بچار کے اندر آنکھ لگ گئی۔ پھر جب آنکھ کھلی، سواری سامنے کھڑی تھی، یہ خوشی میں آ کر کہتا ہے واہ میرے رب تیری شان، میں تیرا رب ہوں، تو میرا بندہ۔ اللہ کے بارے میں حیرانگی میں ایسی بات کر دیتا کہ میں تیرا رب، تو میرا بندہ۔ بڑی خوشی ہوتی ہے، خوشی میں پتہ ہی نہیں چلتا، زبان پھسل جاتی ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ بے آب و گیا جگہ میں، صحرا میں سفر کرنے والا یہ بندہ اتنا خوش اس وقت نہیں ہوتا جتنا تیری توبہ سے رحمان خوش ہوتا ہے۔ میرے بھائی، اللہ تیرے تذکرے فرشتوں میں کرتے ہیں، عرشوں پر کرتے ہیں، جب تو رحمان کا بن جائے تو میرے نبی علیہ السلام نے 5ویں نمبر پر جس بندے کا ذکر فرمایا ہے وہ خاندان میں بیٹھنے والا، جب اذان ہو برادری میں بیٹھنے والا، جب اذان ہو دوست یاروں میں بیٹھنے والا، جب اذان ہو کاروبار کے اندر مصروف، جب اذان ہو ہر چیز کو چھوڑ چھاڑ کر، اہم بات ہو رہی ہے چھوڑ کر، گاہک آئے ہوئے ہیں، دنیا بن رہی ہے، ہر چیز کو چھوڑ کر، تجارتیں چل رہی ہیں، ہر چیز کو چھوڑ کر، خاندان والے ہیں، بڑی اہم بات ہو رہی ہے چھوڑ کر، بڑے بڑے لوگ آئے ہوئے ہیں، بڑی ڈسکشن ہو رہی ہے، چھوڑ دیتا ہے نہیں یہ بڑے ہوں گے، یہ بڑے امیر زادے ہوں گے، بڑے رقبے والے ہوں گے، بڑے بینک بیلنس والے ہوں گے، بڑی جائیداد والے ہوں گے، بڑے عہدوں والے ہوں گے، لیکن سب سے بڑا تو اللہ ہے نا، اس کی طرف سے بلاوا آ گیا، یہ اٹھتا ہے نماز کا ارادہ کر کے، میرا رب اس بندے کے سارے گناہوں کو معاف کرتے ہیں اور فرشتوں سے فرماتے ہیں انظروا الی عبدہ ھذا، میرے اس بندے کی طرف دیکھو، ہر چیز کو چھوڑ کر یہ میری یاد کی طرف چل پڑا ہے۔ میرے بھائی، دعا ہے میرا رب بھی ہمیں بھی ان بندوں میں لکھ دے جن کے تذکرے میرا رحمان اپنی زبان سے کرتا ہے۔ 6 نمبر پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا احادیث سے جو بات ثابت ہوتی ہے وہ ہے قرآن پڑھنے والا۔ اگر کوئی منزل نکالے، اگر کوئی قرآن کی آیت کو سمجھنے کے لیے آئے، اگر کوئی ناظرہ سیکھنے کے لیے آئے، اگر کوئی دور کر رہا ہے، قرآن سن رہا ہے، سنا رہا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ان الذین یتلون کتاب اللہ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْ عَلَيْهِمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ۔ قرآن کو پڑھنے والا، قرآن کو پڑھانے والا، قرآن کو سمجھنے والا، قرآن کو سمجھانے والا، قرآن کی تفسیر پڑھنے والا، قرآن کی منزل نکالنے والا، قرآن سے اٹیچ ہو جائے چاہے کسی طریقے سے بھی ہو جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ آسمانوں سے سکینت کو نازل کرتے ہیں، اس کے دل کو سکون سے بھر دیتے ہیں، وحفت علیہم الملائکہ، فرشتے آسمانوں سے اترتے ہیں اور اس کے دائیں بائیں بیٹھ جاتے ہیں، اس کی آگے پیچھے
بیٹھ جاتے ہیں، اس کا گھیراؤ کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کے الفاظ یہ ہیں، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اللہ یہ وقت نکال کر تیرے قرآن کے لیے آیا ہے، اللہ اس کے گناہ بخش دے، اللہ اس پر رحم فرما۔ اور نبی علیہ السلام نے تیسرا انعام یہ ذکر فرمایا اللہ کی رحمت اسے ڈھانپ لیتی ہے، وغشیت علیہم الرحمہ وذکرہم اللہ فی من عندا۔ چوتھا انعام یہ ہے، تو جتنی دیر قرآن پڑھتا رہتا ہے اللہ مقربین فرشتوں میں تیرا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ میرے بھائی، اللہ کا تو زمین پر بیٹھ کر اللہ کا قرآن پڑھے، اللہ کا قرآن سمجھے، رحمان تیرا ذکر مقربین میں کرتا ہے۔ میرے بھائی آ جا قرآن سیکھ لے، قرآن سمجھ لے، ناظرہ پڑھا ہے کچھ حفظ کر لے، حفظ کیا ہوا ہے ترجمہ پڑھ لے، ترجمہ پڑھا ہوا ہے تفسیر کو دیکھ لے۔ میرے بھائی آ جا قرآن سے اٹیچ ہو جا۔ اس پرفتن دور میں امت مسلمہ کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم قرآن سے دور جا چکے ہیں۔ آج یہ اکثر میں اپنے خطبات میں فجر کے درس میں ساتھیوں سے کہتا رہتا ہوں کہ بھائیو قرآن سے جڑ جاؤ، قرآن سے جڑ جاؤ، کیونکہ جو قرآن سے جڑ گیا اللہ اسے ہدایت بھی دے دیں گے، وَيُزَكِّيهِمْ، اللہ اس کا تزکیہ نفس بھی فرما دیں گے، اسے پاک صاف بھی کر دیں گے۔ جو قرآن سے جڑ گیا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ اسے حکمتیں بھی عطا فرما دیں گے، رہنے سہنے کے طریقے بھی سمجھا دیں گے۔ اور جو قرآن سے جڑ گیا اللہ رب العالمین دنیا میں بھی کامیاب فرما دیں گے، انشاءاللہ آخرت میں بھی کامیاب فرما دیں گے۔ قرآن سے میرے بھائیوں جڑ جاؤ، اپنی اولادوں کو قرآن سے جوڑ دو۔ نبی علیہ السلام کا ایک صحابی ہے، ایک دفعہ نہ تلاوت کر رہے ہیں، پاس بیٹا سویا ہوا ہے، اچانک پاس گھوڑا بھی بدھا ہوا ہے، گھوڑے نے بدکنا شروع کر دیا۔ صحابی خاموش ہوا، تلاوت کو روکا تو کیا دیکھتے ہیں کہ گھوڑے نے بدکنا بند کر دیا ہے۔ پھر تلاوت شروع کی، گھوڑا پھر بدکنا شروع ہوا۔ ڈر گئے کہیں بیٹا یحییٰ پاس سویا ہے، میرے بیٹے کو کچل نہ دے گھوڑا، ٹھہر جاتے ہیں۔ پھر گھوڑا بدکنا بند ہو گیا، پھر جب تلاوت شروع کی گھوڑا پھر بدکنا شروع ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز مکمل کر کے جب آسمان کی طرف دیکھتے ایک نور ہے جو اوپر اٹھتا جا رہا ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس فجر کے وقت آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج یہ واقعہ رونما ہوا، یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے صحابی، تو قرآن پڑھ رہا تھا، آسمان کے فرشتے تیرا قرآن سننے کے لیے آئے تھے، اگر تو اپنی تلاوت کو جاری رکھتا، فجر کی اذان ہو جاتی، مدینہ کے لوگ بیدار ہو کر میرے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے آتے تو سارے لوگ اس فرشتوں کی جماعت کو دیکھ لیتے۔ فرشتے آئے تھے آسمان سے تیرا قرآن سننے کے لیے۔ میرے بھائی آج ہم قرآن سے دور ہیں۔ اگر تو رات کے وقت اٹھے نا قرآن کی تلاوت کرے، میرے رب کو اتنا پسند آتا ہے، تو آسمان سے فرشتے آتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تیرے ہونٹوں پر ہونٹ رکھ لیتے ہیں، تو قرآن پڑھتا ہے، تیری زبان سے نکلنے والے قرآن کے الفاظ ڈائریکٹ ان کے پیٹ میں جا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ ان قرآن کے الفاظ کو فرشتوں کی خوراک بنا دیتا ہے۔ میرے بھائی فرشتے بے چین ہیں، فرشتے بے چین ہو جاتے ہیں کہ اللہ تیرا بندہ رات کی تنہائیوں میں، رات کے اندھیروں میں نرم گرم بسترا چھوڑ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے اللہ تیرے سامنے کھڑا ہو گیا ہے۔ میرا رب فرشتوں کو بھیجتا ہے جو تیرے لیے مغفرت کی دعائیں بھی کریں، تیرے لیے رحمت کی دعائیں بھی کریں، تیرے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ بھی رکھیں، اور رحمان تیرے تذکرے عرش پر کرے۔ میرے بھائی اس سے بڑی اور خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے؟ آئیے جن کے تذکرے رحمان کرتے ہیں ان میں سے 8واں وہ خوش نصیب ہے، غربت ہے، پیسہ نہیں ہے، اس کے باوجود بھی کوئی مہمان آ جائے نا، مہمان کی عزت اپنی حیثیت سے بھی زیادہ کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک بھوکا شخص آ گیا، ایسے بندے کے تذکرے بھی اللہ آسمان میں کرتے ہیں جو
اپنی حیثیت سے زیادہ مہمان کی عزت کرے۔ اور میرے بھائیوں، نبی علیہ السلام نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو بندہ اللہ پر، جو بندہ یوم آخرت پر، قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے حکم دیتے ہیں فلیکرم ضیفہ، اپنے مہمان کی عزت کیا کر۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک مہمان آ گیا، اللہ کے رسول آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں، میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، بھوکا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے ایک صحابی سے کہا اے میرے صحابی، جاؤ میرے سارے گھروں میں دیکھو، کھانے کی کوئی چیز ملتی ہے لے آؤ۔ ہر گھر کا دروازہ کھٹکایا گیا، ہر گھر سے پوچھا گیا، سوائے پانی کے نبی علیہ السلام کے کسی گھر میں بھی کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ صحابی آیا، اللہ کے رسول سارے گھروں کا دروازہ کھٹکا چکا ہوں، کسی گھر سے کوئی کھانے کے لیے چیز نہیں ملی۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ بن عبید اللہ ہے، یہ وہی طلحہ بن عبید اللہ ہے، غزوہ احد میں نبی کے سامنے کھڑے ہیں، تیروں کی برسات ہو رہی ہے، طلحہ سامنے کھڑے ہیں، کوئی جسم پر، سینے پر، کوئی ٹانگوں پر، کوئی بازوؤں پر، یہاں تک کہ ایک تیر یہاں سے جانے لگا، پیچھے میرے نبی کھڑے ہیں، طلحہ نے آگے ہاتھ کر دیا، یہ عقل جو رگ ہے، بڑی جو رگ ہے، اس میں تیر لگتا ہے۔ حضرت طلحہ کا بازو خشک ہو گیا۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگو، جس نے کسی زندہ شہید کو دیکھنا ہے وہ طلحہ بن عبید اللہ کو دیکھ لے۔ یہ وہی طلحہ بن عبید اللہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں اسے 17 سے زیادہ مرتبہ جنت کی بشارت دی ہے۔ یہ وہی طلحہ بن عبید اللہ ہے جو نبی علیہ السلام کا دفاع کرتے کرتے اپنے جسم پر 93 زخم کھاتے ہیں۔ میرے بھائیو، ہم آج یہ نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہیں، جب نبی علیہ السلام کے کسی گھر میں سے کھانے کی چیز نہیں ملی، کہنے لگا اللہ کے رسول میں حاضر، میں اس آپ کے مہمان کو اپنے گھر لے کر جاؤں گا۔ لے گئے، نبی علیہ السلام کا مہمان آیا ہے، بیوی کو بتایا گیا، بیوی بھی بڑی نیک ہے، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس عورت نے بھی غزوہ احد میں نبی علیہ السلام کا دفاع کرتے ہوئے اپنے کندھے پر تلوار کا زخم کھایا ہے۔ یہ وہی عورت ہے کہ نبی مسند احمد طبقات ابن سعد کی روایت ہے، مردوں میں سے حضرت بلال کے قدموں کی آواز جنت میں سنائی دی۔ نبی علیہ السلام نے عورتوں میں سے کسی کے بارے میں فرمایا لوگوں، عورتوں میں جس عورت کے قدموں کی آہٹ جنت میں اللہ نے سنائی ہے وہ حضرت ام سلیم ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کے پاس گئے، نبی کا مہمان آیا ہے، کہنے لگی سر کے تاج، کھانا تو بڑا مختصر ہے، بچے سوئے ہوئے ہیں، میں انہیں یا بھوکا ہی سلا دیتی ہوں۔ نبی علیہ السلام کے مہمان کو لے آئیے، دیکھیے ان کی نیکی تقوی۔ فرمانے لگے جب میں مہمان کے ساتھ بیٹھ جاؤں نا، صحیح کرنے کے بہانے دیا بجھا دینا، میں ساتھ ویسے ہی منہ ہلاتا رہوں گا، نبی کا مہمان تاکہ پیٹ بھر کر کھا لے۔ ایسے ہی ہوا، جب طلحہ صبح نماز پڑھنے آئے نا، میرے نبی علیہ السلام دیکھ کر مسکرا رہے ہیں۔ حضرت طلحہ نے کہا اللہ کے رسول، اللہ آپ کو ہمیشہ یوں ہی ہنساتا رہے، وجہ کیا ہے، کیوں آپ ہنس رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جبریل قرآن لے کر آ گیا ہے، وَمَن يُوقَ عَلَى نَفْسِهِ، جو لوگ اپنے نفس کے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، اے لوگو فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا طلحہ، صرف میں نہیں تجھے دیکھ کر مسکرا رہا، بلکہ میرا رب بھی تجھے دیکھ کر مسکرا رہا ہے، اللہ رب العالمین بھی تجھے دیکھ کر مسکرا رہے ہیں۔ اور میرے بھائی